تو ہمیں یہ بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ ابھی ہندو قوم اور اس کے گمشدہ پیغمبر کی پہچان ہم قرآن علی شان سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ نبی کون تھے، ان کے گمشدہ نبی کون تھے، تو وہ ہم تلاش کریں گے۔ لیکن اس کے لیے اس صورتحال کو آسان کرنے کے لیے 3 سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، قرآن تصدیق کرتا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کی طرف پیغمبر بھیجے۔ اتنی بہت بڑی اور قدیم قوم کے نبی کون ہوں گے؟ اللہ کہتے ہر ایک کے پاس میں نے نبی بھیجے، ہر قوم کو بھیجا، ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجا کم از کم۔ تو یہاں اتنی بڑی قوم کے لیے کون سے نبی تھے؟ اور قرآن و سنت تو کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے، تو ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے ان کے لیے؟ پھر یہ آخری سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آج ہم عیسائیوں کو مسیح کہہ سکتے ہیں، کرسچینز کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو ہم نصارہ کہیں تو وہ برا مان جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نصارہ نہیں ہیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نصارہ جو اللہ نے قرآن کے اندر نصارہ کہا ہے وہ دراصل کرسچینز ہی ہیں۔ تو کیا ہندوؤں کا بھی کوئی ایسا نام تو نہیں ہے کہ جیسے جو آج معروف نہیں ہے؟ تو اس کی ہم تلاش کریں گے۔ تو یہ قرآن علی شان کی عظیم گواہی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، جیسے کہ پیچھے بات کی۔ تو اس امت کے رسول کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ابھی تک ہم نے بات چیت کی ہے، ویدنتی جن کو المعروف ہم ہندو کہتے ہیں، اولین صحائف کی حامل سب سے قدیمی قوم ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ اولین قوم ہے تو یہ اولین رسول کی امت بھی ثابت ہوتی ہے، جو صاحب شریعت نبی ہوتا ہے۔ ان کے پاس کتاب ہے تو وہ شریعت والے نبی ہوں گے۔ تو سب سے اولین رسول صاحب شریعت نبی کون سے ہیں؟ یہ ان کی امت ہے، ان کو ہم تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں ہم مقدس وید کے ذریعے سے نبی کی پہچان کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص، اس کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے، دیوباؤس۔ یہ وہ فرانسیسی مصنف تھا جس نے 31 سال تک ہندو مذہب اور ہندوستانی تہذیب پر انتھک تحقیق کی، اور 1816 کے اندر یہ کتاب ہندو مینرز، کسٹمز اینڈ سیریمنیز یہ لکھ کے ہندو مت کے بہت سے راز آشکارا کی، جن کے اندر اس نے کہا کہ یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہندوستان اس سیلاب عظیم میں ساری دنیا کی تباہی کے فوری بعد آباد ہوا تھا۔ ایک بہت دنیا کے اندر سیلاب آیا اور اس کے فوری بعد ہندوستان آباد ہوا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ باقی امتوں کے اپنے انبیاء سے تعلق کی طرح، جیسے کہ باقی ہمارا ہجری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح کرسچینز کا جو ہے یہ جو کیلنڈر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ہے، تو اسی طرح ہندوؤں کا ایک کیلنڈر ہے جو ایک عظیم سیلاب کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ حیرت انگیز بات یہ کہ ہندو اپنی زندگی کے تمام اہم اور مشہور واقعات اور اپنی تمام عوامی یادگاروں کی تاریخ کو ایک سیلاب کے خاتمے سے شمار کرتے ہیں۔ اور یہ کیلنڈر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ جیسے مسلمانوں کا 1400 سال کا ہے، اسی طرح باقی سب کا ہے، تو ہندوؤں کا 5000 سال پرانا ہے۔ اس کو یہ پنچنگم کہتے ہیں، اور اس کے اندر اس کو سٹارٹ کیا انہوں نے ایک گریٹ فلڈ سے جو 3102 BC کے اندر آیا تھا ان کے بقول، اور یہ منو کا فلڈ تھا۔ آگے اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو 3102 سے شروع ہوا کیلنڈر آج 5000 سال کراس کر چکا ہے۔ باقی اس کے آگے یہ ہے کہ ویدوں میں 75 دفعہ ایک عظیم ہستی مہانوو کا ذکر ہے، جس کو یہ منو بھی کہتے ہیں۔ منو مختلف شخصیات ہیں، لیکن یہاں وہ منو جو مہانوو کے ساتھ جڑتا ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ ان کا ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ عقیدت کا معاملہ ہے۔ دیوباؤس کہتا ہے کہ مختصر یہ کہ ایک مشہور ہستی جو کہ ہندوؤں میں بہت مقدس ہے، جسے وہ مہانوو کے نام سے جانتے ہیں، سیلاب کی تباہی سے ایک کشتی کے ذریعے بچ نکلی، جس میں 7 مشہور رشی یعنی عالم سوار تھے۔ مہانوو 2 لفظوں کا مرکب ہے، مہا کے معنی عظیم اور نوو بلا شک و شبہ نوح علیہ السلام ہے۔ یہ دیوباؤس نے 1816 کے اندر یہ اپنی تحقیق پیش کر دی تھی۔ اس قوم کا اپنے نبی جو ابھی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کی زبان میں ان کو مہانوو بھی کہتے ہیں اور منو بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور ثبوت ان کی مذہبی کتاب ہے جس کو منو سمرتی کہتے ہیں۔ منو سمرتی یعنی منو کے قوانین، یہ بہت بلند حیثیت ہے اس کی۔
فرانسیسی مصنف دیوباؤس جو ہے اس نے اپنی تحقیق کا نچوڑ ان الفاظ میں بیان کیا کہ منو یعنی حضرت نوح علیہ السلام لاجواب شخصیت اور انسانوں کے نمائندے تھے، تمام نسل انسانی کے باپ اور پہلا قانون حیات کے شروع کرنے والے تھے۔ اس لحاظ سے جیسے کہ مسلمانوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور پہلے شریعت یافتہ نبی بھی حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے وید کے ذریعے سامنے آ چکا ہے، اور قرآن میں قوم نوح ہی وہ پہلی قوم ملتی ہے جس میں شرک و بت پرستی کی عین ہندوؤں جیسی بیماری تھی، اور شیطان سے یہ کیا بعید ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد لمبے عرصے کی تگ و دو سے اس قوم میں دوبارہ وہی شرکی عقائد پروان چڑھا دیے ہوں۔ واللہ عالم بالصواب، یہ دوبارہ ریپیٹ معاملہ اس نے کر دیا، جیسے کہ سورہ نوح کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اپنی قوم کو کہا کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، نہ ہرگز چھوڑنا تم ود کو، سوا کو، یعوس کو، یعوق کو اور نصر کو۔ یہ 5 تن پاک ہستیاں تھیں، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، ولی اللہ تھے یہ 5، لیکن ان 5 کو ان کے انتقال کے بعد قوم نے بتوں کی شکل میں پوجنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ وہی بت پرستی ہے جو قوم نوح کے اندر، پہلی قوم نوح کے اندر تھی، سیلاب سے پہلے والی قوم نوح کے اندر۔ تو شیطان سے کیا بعید ہے کہ وہی دوبارہ اس نے انجیکشن لگا کے وہی بیماری ان کے اندر دوبارہ لوٹا دی ہو۔ ابھی ہم قرآن و سنت سے ان نبی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت ہے سورہ مریم کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ 2 نسلوں کے بارے میں ہمیں آئیڈینٹیفائی کروا رہے ہیں۔ پہلی نسل اللہ فرما رہے ہیں ان کو جن کو سوار کیا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ ساری دنیا ختم ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر جو لوگ تھے وہ 2 حصوں میں آگے تقسیم ہوئے۔ ایک نسل جن کو غیر سامی کہا جاتا ہے اور دوسری نسل جن کو سامی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ جو سامی نسل ہیں ان کے نام اللہ نے دے دیے ابراہیم و اسرائیل کی نسل، اور جو دوسری ہے وہ غیر سامی تھی۔ اس کو دوبارہ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے دونوں نسلیں چلیں آگے۔ ایک نسل تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول صاحب شریعت نبی تھے، تو ایک نسل حام اور یافس جو ان کے بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان سے چلی، ان کو غیر سامی کہتے ہیں، اور دوسری نسل سام سے چلی، اس کو سامی نسل کہتے ہیں۔ اور سارے انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، سارے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے کے سارے اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیر سامی جو حام اور یافس، یہ جو نسل ہے، اس کے انبیاء کا تذکرہ ہمارے سامنے قرآن اور احادیث کی شکل میں نہیں آتا۔ ویدنتی یعنی جو ہندو جن کو آج ہم سمجھتے ہیں، یہ غیر سامی آرین نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اینتھروپولوجسٹ جانتے ہیں کہ یہ ہے وہ لوگ جو آرین نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ تھے ویدنتی، غیر سامی لوگ۔ اور ہندو مسلم کویسچن کے اندر یہ اگروالا کہتا ہے کہ آرین جن کو ہندوستان میں فادر منو لے کر آئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، یعنی اس ٹائم آرین بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ پیچھے ہم البیرونی کا قول بھی پڑھ چکے ہیں کہ 10ویں صدی تک بھی بتوں کی پوجا آدھوں میں تھی، آدھوں میں نہیں تھی، یعنی پڑھے لکھوں میں نہیں تھی اور ان پڑھوں کے اندر موجود تھی۔ تو اولین صحائف کی حامل کریم ترین ویدنتی یعنی ہندو قوم سب سے پہلے مبعوث ہونے والے رسول جو کہ صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، ان کی امت بعد سیلاب ثابت ہوتی ہے، واللہ اعلم بالصواب، اس تحقیق کے مطابق۔ اور یہ حدیث، ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث نے تو بہت سے معاملات اور کھول دینے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے اپنی امت کو میرے احکامات پہنچا دیے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے بے شک میرے پروردگار میں نے پہنچا دیے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جب پوچھا جائے گا وہ منکر ہو جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے گواہ کون ہیں؟ اور وہ کہیں گے میرے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہیں پیش کیا جائے گا اور
تم گواہی دو گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے احکامات خداوندی اپنی امت کو پہنچا دیے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح بنا دیا ہم نے تم کو ایک امت معتدل تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ۔ یہ ہے مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے وہ مقام کہ حشر کے میدان کے اندر ہم نے گواہی دینی ہے۔ جو حشر میں گواہی دے سکتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی تو گواہی دے سکتے ہیں۔ انتہائی بحرانی کیفیت کی دور حاضر میں واضح تصویر کشی آپ کے سامنے اور دعوت دین کا ایک انقلابی بیانیہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قوم نوح کٹ چکی ہے اور اپنے نبی کو پہچاننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت احکامات خداوندی کی صریح باغی بن چکی ہے، اور اللہ نے قوم نوح کو ان کے نبی سے جوڑنے کی صلاحیت صرف اور صرف امت محمدیہ کو عطا کی ہے۔ کیا مقام ہے آپ کا، کیا مقام ہے، اور اس مقام کو ہم سمجھیں گے، اس اعزاز کو سمجھیں گے تو پھر اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھا پائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جیسے عیسائیوں کا قرآنی نام نصارہ ہے، کہیں ہندو قوم کے قرآنی نام سے ہم لا علم تو نہیں ہیں؟ تو آئیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے قرآنی نام کی پہچان کرتے ہیں، اور قرآن علی شان میں مذکور ایک ایسی قوم پر تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں جو گمشدہ قوم نوح ہے۔ دو آیات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ پہلی آیت مبارکہ، یہ دونوں آیات جو ہیں یہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر ایک ہی طرز کلام ہے اللہ کا، وہ پیش کرتی ہیں، اور ان دونوں میں 5 اولو العزم انبیاء کی ایک کہکشاں نظر آئے گی آپ کو۔ اور وہ 5 انبیاء کون ہیں؟ اللہ نے ہم سے انسانوں سے 3 قسم کے عہد لیے۔ نمبر 1 عہد سارے انسانوں سے وعدہ لیا، پوچھا الست بربکم، بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، اور ہم سب نے کہا قالوا بلا، اللہ آپ ہی ہیں۔ اللہ نے ایک وعدہ سارے انبیاء کو الگ سے ان سے لیا اور یہی پوچھا، اور اس کے بعد ایک تیسرا عہد لیا جو ان 5 انبیاء سے لیا، اس کو اللہ کہتا ہے میثاقاً غلیظا، کہ انتہائی پختہ عہد میں نے ان 5 انبیاء سے لیا۔ یہ 5 انبیاء کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء سے اللہ نے پختہ ترین عہد لیا۔ یہی کہکشاں، 5 انبیاء کی کہکشاں آپ کو دوسری آیت کے اندر بھی نظر آتی ہے، سورہ شورى کی آیت کے اندر۔ یہی 5 انبیاء، یہ منفرد آیات ہیں قرآن کے اندر، اس طرح کی کوئی تیسری آیت آپ کو قرآن کے اندر نہیں ملے گی جس میں انہی 5 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کروایا ہے۔ وہی 5 انبیاء ہیں۔ ابھی یہی پیٹرن ہمیں کیا کچھ بتا رہا ہے؟ تو 5 اولو العزم اور صاحبان شریعت انبیاء کی کہکشاں کے ساتھ ان کی عظیم قوموں کے نام بھی ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نمبر 1، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام مسلمان۔ ہم خوش بخت ہیں کہ ہم شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے اندر۔ دوسرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے، قرآنی نام اس کا کیا ہے؟ نصارہ۔ ہم جانتے ہیں وہ عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، مسیحی ہیں۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو ہم جانتے ہیں یہودی، اور قرآن بھی ان کو یہودی کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کون سی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور سارے جو یہ تینوں جو مونوتھیسٹ ریلیجنز ہیں، ان تینوں کے یہی نبی ہیں۔ ان کو ملت حنیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے مسلمانوں کو ملت حنیفہ اور ابراہیمک فیتھ بھی کہا جاتا ہے، ان تینوں کو، مسلمان، نصارہ اور یہودیوں کو۔ ابھی اس کا مطلب ہے 4 انبیاء یہاں پہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان کی امتوں کے نام کیا ہیں۔ 5ویں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کا کیا نام ہے؟ قرآن و سنت مومنوں کو مایوس نہیں کرتے، اس لیے مزید تدبر سے 5ویں اولو العزم نبی کی گمشدہ قوم کی شناخت بھی ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم اسی طرح کا پیٹرن جو گیلیکسی کا 5 انبیاء کی گیلیکسی کے اندر ہم نے دیکھا کہ 4 قومیں ہونی چاہیے،
تو 4 قوموں کی گلیکسی ہمیں 2 آیات میں ہی نظر آتی ہیں، کوئی تیسری آیت اس طرح کی بھی ہمیں نہیں ملے گی، اور اس میں سے پہلی یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس کے اندر 4 قوموں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے، یہودیوں کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے، اور سابی کا ذکر ہے، سابعین کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے یہ 4 عظیم شریعت یافتہ اقوام کی کہکشاں ہمارے سامنے آتی ہے، جیسے کہ اولوالعزم انبیاء کی کہکشاں تھی، اسی پیٹرن کے اوپر اللہ ہمارے سامنے یہ لے کے آیا ہے۔ اسی طرح دوسری سورہ مبارکہ ہے سورہ مائدہ کے اندر بھی انہی 4 قوموں کا تذکرہ ہے، مسلمان، یہودی، سابی اور نصارہ۔ اس لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، 5ویں اولوالعزم نبی کی قوم کا قرآنی نام سابی ثابت ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، جس کے لیے تابعین کے اندر سے ایک ہیں الخلیل ابن احمد الفراہیدی، انہوں نے لکھا کہ سابی اپنا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے مانتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحم اللہ بھی سابی آرین قوم یعنی غیر سامی کو ہی مانتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایران اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ موجود تھے، آرین یعنی سابی قوموں کا مرکز بن چکا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستان کو یہ مرکزیت حاصل تھی، یعنی سابیوں کا جو گڑھ تھا اصل میں وہ ہندوستان تھا، تو سابی یہ قوم تھی۔ اس کے بعد تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک قول ہے کہ سابین اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر بتاتے تھے۔ سابین کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کوئی ان کو ستارہ شناس کہتا ہے، کوئی آگ کے پجاری کہتا ہے، لیکن ان سارے اقوال کو جب گہرائی سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ خدا کے مشرک قومیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو جو مشرک ہے وہ شریعت یافتہ قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لحاظ سے یہ تحقیق یہاں پہ پہنچتی ہے کہ سابین حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر۔ ابھی ایک اور تحقیق آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ سے ہے، اس کی تحقیق آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ عمرانی تحقیق ہے اینتھروپولوجی کی، کہ ہندو اور ہندوستان یہ کیا چیز ہے۔ ہندو اصطلاح جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، ان کی کسی مذہبی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ مقدس وید ہو، کی ساری جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر ان کی کوئی بھی کسی جگہ ہندو اصطلاح کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ تاریخ دان سمجھتے ہیں کہ لفظ انڈیا یہ 326 قبل از مسیح میں موجودہ جہلم شہر کے نزدیک سکندر اعظم اور انڈین بادشاہ پورس کی جنگ سے ہوا۔ یہ ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی جنگ تھی، پورس بادشاہ ہاتھی لے کے آیا تھا، تو یہ ہاتھیوں کی جنگ کے اندر یہ انڈینز کہا گیا۔ سکندر اعظم اور اس کی فوج نے ان کو انڈینز کہا۔ یاد رہے کہ دریائے جہلم انڈس ویلی کی تہذیب کا حصہ تھا، اور سکندر وادی سندھ سے آگے وادی گنگا جمنا میں کبھی داخل نہیں ہوا۔ یہ 2 وادیاں ہیں، 2 الگ الگ وادیاں ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ انڈس ویلی وہ ہے جو کہ پاکستان ہے آج کا، اور اس سے آگے گنگا جمنا یہ ایک الگ وادی ہے۔ یہ بھارت جو ہے وہ گنگا جمنا کا وارث نظر آتا ہے، اور اس تصویر کے مطابق انڈس ویلی کے وارث جو ہے وہ پاکستانی نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم انڈین بادشاہ پورس کی سلطنت کا اندازہ لگائیں گے کہ وہ ہندوستانی بادشاہ تھا، انڈین بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت کہاں سے کہاں تک تھی؟ یہ اس نقشے میں دکھایا کہ سکندر جو ہے وہ کبھی بھی دریائے چناب کے آگے نہیں گیا۔ اس نے دریائے جہلم کراس کیا۔ جہلم کے نیچے منڈی بہاؤالدین کے پاس ایک جگہ ہے مونگ، یہاں پہ اس کی سب سے بڑی جنگ ہوئی پورس کے ساتھ، اور پورس کی جو سلطنت تھی، راجدھانی تھی، وہ دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان تھی۔ اس لحاظ سے انڈینز جن کو کہا گیا وہ لوگ تھے جو یہاں تک بستے تھے۔ پنڈت نہرو اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا کے اندر کہتا ہے کہ ہندو اصطلاح 8ویں صدی عیسوی میں متعارف ہوئی پہلی دفعہ۔ دریائے سندھ کے آس پاس رہنے والوں کو اس دور میں بغیر کسی مذہبی تفریق کے پہلی مرتبہ ہندو پکارا گیا۔ چنانچہ ہندو نام میں کسی مذہب کی بجائے محل وقوع یا جغرافیے کی چھاپ ہے۔ آج یہ کچھ اور بن چکا ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق برٹشرز نے 1830 کے اندر پہلی دفعہ دریائے سندھ کے باسیوں کو ہندو بطور ایک مذہبی نام یا مذہبی اصطلاح استعمال کیا، کیونکہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے آئے تھے۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے کیسے ڈیوائیڈ کرنا تھا،
انہوں نے اس طریقے سے کیا، ہندوؤں کو مذہبی شناخت دے دی۔ آج ہندو نام یا اصطلاح اپنے جغرافیائی اصل سے ہٹ کر محض ایک مذہبی پہچان اور عصبیت کی معروف علامت بن چکا ہے۔ ہم آج سنتے ہیں RSS، ہندو توا اور بے شمار چیزیں، آج تو یہ الگ چیز ہے۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے 4 جو سب سے قدیم ترین تہذیبیں ہیں وہ میں نے واضح کی ہیں کہ سب سے پرانی اس کے اندر انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، جو کہ 7,000-8,000 سال پرانی اس کو سمجھی جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی تہذیب ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس نقشے کے اندر وہ سب سے بڑی، باقی پیلے دریا کی تہذیب، دجلہ فرات کی تہذیب، دریائے نیل کی تہذیب سے ان سب سے بڑی انڈس ویلی سویلائزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس نقشے کے مطابق، اور یہ سب سے پرانی بھی ہے۔ اور اسی کے اندر موہنجو داڑو اور ہڑپا ہے جو کہ آج کے پاکستان کے اندر ہیں۔ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے جس کا رخ شمال سے جنوب کی طرف ہے، درائے سندھ کے ساتھ ساتھ، اور اس کی ساری ٹریبیوٹریز جو ہیں، جس کے اندر چناب بھی آتا ہے، جس کے اندر جہلم بھی آتا ہے، جس میں انڈس خود بھی آتا ہے، جس میں کابل بھی آتا ہے، درائے کابل بھی اس کی ایک ٹریبیوٹری ہے۔ تو یہ سارے درائے سندھ کے اندر جو گرتے ہیں، یہ سارے کا سارا نیچے تک کراچی تک کا جو ایریا ہے یہ انڈس ویلی سویلائزیشن تھا، اور یہی فلرش ہوا۔ اس نقشے کے اندر بھی آپ دیکھیں اس کا جو ہب ہے وہ پاکستان کا نقشہ پیچھے نظر آ رہا ہے آپ کو، جبکہ گنگا جمنا کا جو بیسن ہے یہ بالکل ہی الگ ہے، اس کا رخ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پاکستان کا نقشہ اس سائڈ پہ رہ جاتا ہے اور یہ ہندوستان کے اندر۔ تو گنگا جمنا جو وادی ہے اس کے جو وارث ہیں وہ آج کا بھارت ہے، یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر آپ کو لنگوسٹکس کے اندر سے ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دریا سندھ کو لیٹن کے اندر انڈس کہا جاتا ہے، اور انڈس سے انڈینز بنا۔ یہ سارے کا سارا آپ کے سامنے کہ آبادی سندھ کے نام جو ہیں، جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کو انڈینز کہا گیا، اور آج کے جو وارث ہیں وہ پاکستانی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہند کا فرمایا وہ آج کا پاکستان یہاں پہ ثابت ہوتا ہے، جبکہ گنگا جمنا سے ایک الگ آپ کو تہذیب نظر آتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، سب کچھ مختلف ہے۔ اس تحقیق کا ماں حاصل یہ ہے کہ لفظ ہند کا مادہ سندھ سے ہے۔ یہ دونوں کے اگر آپ آواز بھی محسوس کریں، دونوں زیر کے ساتھ ہند اور سندھ آپس میں ایک جیسے ہی ہیں۔ تو وادی سندھ کی تہذیب کا علاقہ کشمیر تا کراچی اور پنجاب تا افغانستان کا خطہ بنتا ہے۔ اس طرح ہندو، انڈین بھارتیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ قدیم وادی سندھ کے باسی کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے یہ کچھ علوم بھی میں لے کے آیا ہوں جو ثابت کرتے ہیں کہ کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے۔ نمبرز ہند سے، یہ ہند سے ہے، جو ہند کے اندر سے چیز نکلتی ہے اس کے ساتھ ہند کا ذکر آتا تھا۔ تو ہند سے، جیومیٹری علم الہند سا، اسی طرح مہندس انجینئر کو کہتے ہیں، اس میں بھی ہند کا ذکر ہے۔ اور انڈین ویلی سویلائزیشن آپ نے دیکھ لی، بہت بڑی تھی، اس میں بڑے انجینئرنگ ایسپیکٹس تھے۔ تو یہ سارے کا سارا تو جو لوکل وزڈم ہے اس کو ہند کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یہ کوئی مذہب کی اس کے اوپر چھاپ نہیں ہے۔ اور قدیم وادی سندھ یعنی ہند کے حقیقی وارثین کے لیے غیر معمولی بشارت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرب سے ہوں مگر عرب مجھ سے نہیں، میں ہند سے نہیں ہوں مگر ہند مجھ سے ہے۔ آج ہم عرب کے اندر کیفیات دیکھتے ہیں کہ کیا سے کیا نہیں ہو رہا وہاں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے وہ بالکل دور ہٹ چکے ہیں، ترک کر چکے ہیں۔ اور یہ وہ سچ ہے کہ جو اس حدیث سے ہمارے سامنے آج کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ عربوں نے اپنا کام چھوڑ دیا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا عربوں نے کام چھوڑا تو اللہ نے آٹمنز کو، عثمانیوں کو عزت بخشی۔ عثمانیوں نے کام چھوڑا تو یہ عزت کا جو ہما ہے، یہ خوشبختی اور سعادت کا جو ہما ہے آج ہند کے اندر ہے۔ اور ہند کے اصل وارث کون ہے؟ پاکستان، اہل پاکستان۔ اور یہ ہے انڈس ویلی سویلائزیشن آپ کے سامنے۔ اور یہ پاکستان کے لیے بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے، سوائے اس چیز کے کہ ہم سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ اگر جڑ کے رہیں گے تو بات بنے گی، ورنہ ہمارے سر کے اوپر کوئی ایسا تاج نہیں ہے، یہ تاج اللہ اتار دیتے ہوتے ہیں۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ اگر ہم نہیں جڑیں گے تو یہ چیز بھی ہم سے لے لی جائے گی۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ جڑیں گے تو پھر لوح و قلم بھی ہمارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں اگلے سبجیکٹ کی طرف بڑھوں گا، کل کی اوتار کیا چیز ہے۔
کل کی اوتار ہندوؤں کے اندر ایک بہت اوتار کا مطلب پیغمبر ہوتا ہے. ان کی غیر معمولی اور زندہ جاوداں حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان کے پاس 18 پران ہیں. ان کی ایک کتاب ہے پران. اس کے 18 پرانوں میں ایک بھوشیہ پران ہوتا ہے. بھوشیہ کا مطلب ہوتا ہے پروفیسیز. تو بھوشیہ پران کے اندر پیشن گوئیاں ہیں، جس کے اندر سے ایک یہ ہے کہ ٹوٹل 24 پروفٹس آئیں گے اور گوتم بدھ ان میں سے 23rd تھے. اور گوتم بدھ کا یہ کہنا کہ میرے بعد ایک 24ویں آئیں گے کہ او نندا، نہ میں پہلا بدھ ہوں اور نہ آخری، میرے بعد ایک اور بدھ آئے گا. وہ 23rd ہے تو 24th لاسٹ آف دا اوتارز پروفٹس آنے تھے، جن کے بارے میں انہوں نے یہ پیشن گوئی کی. یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے. پھر کل کی اوتار کا جنم کس دن ہوا؟ 12ویں ماہ، جو چاند کی 12ویں ہے، اس کے اندر یہاں پہ آتا ہے کہ 14ویں شب سے 2 دن پہلے ہوگا ان کا جنم. تو ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول تشریف لائے. اور پھر کہاں جنم لیں گے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سنبھل گرام میں ان کا جنم ہوگا، ان کی پیدائش ہوگی. تو ویدک سنسکرت میں اس کا مطلب ہے امن کا مقام، امن کا مقام. اور اللہ کہتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. اللہ قسمیں اٹھاتا ہے اور ان قسموں میں ایک امن والے شہر کی بھی قسم اٹھاتا ہے. اور یہ امن والا شہر کون سا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، مکہ معظمہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پیدا ہوئے تھے. پھر کل کی اوتار کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ یہاں پہ آتا ہے کہ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھیں گے. ان کے والد کا نام وشنو یش ہوگا اور والدہ کا نام سماتی ہوگا. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے. اسی طرح وہ پہلے والی بات کہ پروہت کے گھر میں، ایک پنڈت کے گھر میں، ان کے بقول سنسکرت میں یہی چیزیں آتی ہیں، وہ پیدا ہوں گے. وشنو یش کا مطلب ہے خدا کا بندہ. وشنو وہ خدا کو کہتے ہیں، یش کا مطلب بندہ یا غلام. تو عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. اسی طرح سماتی، امانت دار اور بہترین اخلاق والی عورت کو کہتے ہیں سماتی. اور بینیا یہی مطلب ہے آمنہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا. پھر وہاں پہ آتا ہے کل کی اوتار ایک پہاڑ پر جائیں گے جہاں انہیں شورام تعلیم دیں گے. اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ تشریف لاتے تھے. پھر یہ ہے کہ کل کی اوتار کے 4 صحابہ یعنی 4 ساتھی ہوں گے، وہ شیطانوں کو زیر کرنے میں ان کی مدد کریں گے. اور ہمیں پتا ہے 4 خلفائے راشدین کے بارے. اس کے بعد کل کی اوتار کی بڑی دلفریب شخصیت ہوگی، اور ہمیں پتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے. پھر اس کے بعد ہے بھگوت پران کے مطابق کل کی اوتار آخری اوتار ہوں گے. ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، یعنی خاتم الانبیاء ہوں گے. پھر یہ ہے کہ کل کی اوتار دنیا کے نجات دہندہ ہوں گے، پوری دنیا کے نجات دہندہ. کسی ریجن کے ساتھ تعلق نہیں، پوری دنیا کے ہوں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. پھر اتھر وید کے اندر ہے کہ لوگوں سنو، نراشنس، انتہائی تعریف کیے گئے شخص کے بارے میں نراشنس کہا جاتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے درمیان انتہائی تعریف کی جائے گی. پھر ان کے شخصیت اور کردار کے بارے میں ہے. انہیں فرشتوں نے ایک تیز رفتار گھوڑا دیا ہوگا. اور ہم جانتے ہیں براق کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے تھے، براق کے اوپر. تلوار کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ تلوار سے وہ خبیثوں کو ختم کریں گے. اور ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 9 تلواریں تھیں. ہم آپ کے سامنے یہ بھی ماشاءاللہ پیش ہوئی ہیں. یہ 9 کی 9 تلواریں آپ کے سامنے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں بھی مشہور ہیں، جو اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا میئر نے کہا تھا کہ میں نے جو سیکھا ہے کہ اسرائیل کا ڈیفنس کیسا ہونا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. مسلمانوں کے پروفٹ سے میں نے سیکھا ہے کہ ڈیفنس شوڈ بی امپریگنیبل. تو یہ ہم نے دیکھا کہ 632 عیسوی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، یہ پورا جزیرہ نما عرب بھی خبیثوں سے پاک ہو چکا تھا. پھر آتا ہے کہ کل کی اوتار جو ہے ایک ایسے ملک میں آئیں گے، ان کے ساتھ ساتھی بھی ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا اور وہ ایک ریگستانی ملک میں ظاہر ہوں گے.
اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان جو انڈیا جس کو کہتے ہیں وہ ریگستانی ملک نہیں ہے. اور ریگستانی ملک کون سا ہے؟ حجاز جو ہے وہ ریگستان کا علاقہ ہے، ہم جانتے ہیں. ابھی یہاں پہ محمد کا نام استعمال ہوا ہے، یہ دراصل محمد کا نام یہاں پہ وہ نہیں لاتے. وہ کیا لاتے ہیں؟ وہ نراشنس لے کے آتے ہیں، انتہائی قابل تعریف شخصیت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد نہیں ریفر کرتے. ہوا میں ایک ویگ سی ٹرمینالوجی وہ استعمال کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک قدم وہ پیچھے رکے ہوئے ہیں. پھر وہ یہ کرتے ہیں جہاں محمد لکھا ہوا ہے، کیونکہ محمد اور احمد وید کے اندر 31 ٹائمز ہے، 31 ٹائمز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن وہ کیا ہے، محمد کے دو حصے کر دیتے ہیں، مہ کو علیحدہ اور مد کو علیحدہ کر دیتے ہیں. معاذ اللہ، اس کا مطلب وہ اصل جگہ تک نہیں پہنچ پاتے. اسی طرح احمد کے بھی دو حصے کر دیتے ہیں، جس سے علامہ فرمائے یہ اس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پاتے اور گھمن گیریوں کے اندر پڑے رہتے ہیں. یعنی وہ دروازہ تو کھٹکھٹا رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ اصل دروازہ کون سا کھٹکھٹانے ہیں. بہت نزدیک پہنچے ہوئے ہیں. یہ کتاب ہے کلکی اوتار محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک براہمن تھا ڈاکٹر وید پرکاش، اس نے یہ لکھی 1960 کے اندر، اور یہ کہتا ہے، یہ آپ اوپر دیکھ لیں، کلکی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون میں جو جدید مطابقت مجھے فراہم ہوئی ہے، اس سے میں حیران ہوں کہ جس کلکی کے انتظار میں بھارتی بیٹھے ہیں وہ تو آ چکے ہیں. وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. 1960 میں وہ لوگ یہاں پہ پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے بعد آگے ہمیں بڑھنا ہے. اور یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز آپ کے سامنے میں لے کے آ رہا ہوں کہ ہندو جب بھی مرنے لگتا ہے اس کو بیڈ سے اٹھا کے نیچے لٹایا جاتا ہے اور پنڈت آ کے اس کے کان میں کچھ بولتا ہے، اس کو وہ لوگ کہتے ہیں انکہی. کہ پنڈت صاحب آئیں گے، تشریف لائیں گے اور انکہی مردے، وہ جان کنی کے عالم میں، نزا کے عالم میں جو بندہ ہوگا اس کو انکہی سنائیں گے. کسی کو کچھ پتا نہیں وہ انکہی کیا ہوتی ہے. اور تا وقتے کے اکبر کے وقت کے اندر، مغل بادشاہ جو اکبر تھا اس کے وقت میں ایک برہمن کو پکڑ کے انہوں نے زبردستی اس سے کرتے کرتے جب پوچھا تو اس نے آہستہ آہستہ بتا دیا کہ وہ کیا ہم کہتے ہیں. اور وہ ایک کتاب کے اندر بھی چھپ گئی پھر بعد میں ہندوستان کے اندر، دبستان المذاہب کے اندر وہ چھپی. اور وہ کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں لا الہ ہرنی پاپن الا لمبا پرم بدم، جنم بے کنٹھ پراب ہوتی تو جپے نام محمدم. کیا مطلب اس کا؟ لا الہ کہنے سے پاپ یعنی گناہ مٹ جاتے ہیں، الا اللہ کہنے سے امامت عالم مل جاتی ہے. اگر ہمیشہ کی جنت چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپا کر. یہاں سے اگلے سبجیکٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. کیا ہندوستان میں ہندو اکثریت میں ایک بہت بڑا یہ مخمصہ ہے کہ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں ہیں؟ یہ حقیقت ہے یا فسانہ ہے؟ ہندوستان کی کل آبادی 1 ارب 31 کروڑ ہے. ہندو اس میں 80% کے قریب ہیں. اس لحاظ سے 1 ارب 5 کروڑ کی آبادی ہندوؤں کی بنتی ہے. مسلمان، اس کے بعد عیسائی، سکھ، بدھ اور دیگر مذاہب اس طریقے سے ہیں یہاں پہ. لیکن یہاں پہ جو سچ ہے وہ سچ کچھ اور ہے. یہ جو 80% ہندو آپ کو دکھائے گئے ہیں، جو دکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، ان کے اندر سے یہ ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں، لیکن مردم شماری کے اندر ان کو ہندوؤں کے اندر شمار کیا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ او بی سیز، ادر بیکورڈ کلاسز، یہ 52% ہیں. یہ منڈل کمیشن رپورٹ ہے انہی کی، 1980 کے اندر رپورٹ آئی. اس نے ثابت کیا کہ 52% او بی سیز ہیں جو کہ ہندوؤں سے نیچے، نہ مندروں میں گھس سکتے ہیں، الگ ان کی پہچان ہے، سارا کچھ ہے. یہ دلتس کے اندر اور مختلف ان کے جو لوگ ہیں وہ 52% ہیں، اور یہ تعداد 68 کروڑ بن جاتی ہے. ہندوؤں کے اندر تو یہ 4 براہمن اور یہ سارے جو ہیں شودر تک یہ سارے ہیں، یہ 4 ذاتیں ہیں. لیکن ان کے اندر انٹچیبلز جو ہیں یہ ان سے ہٹ کے ہیں، ان کو دلتس کہتے ہیں. یہ ایک الگ قوم ہے اور یہ سب سے زیادہ ہیں. جو اصل میں ہندوستان کے جو پرانے باسی ہیں وہ یہ لوگ ہیں. تو یہ ادر بیکورڈ کلاسز کے اندر ان کو لایا جاتا ہے، ہندوؤں میں شمار نہیں ہوتا. پھر ایک اور قوم ہے آدی واسی، یہ انٹچیبل سے بھی ہٹ کے ایک الگ قوم ہے. یہ 11.5 کروڑ ہیں.
लिंगायत है, ये है 7.5 करोड़, 7.5 करोड़। इस तरीके से कुल गैर हिंदू आबादी 1 अरब 12.5 करोड़ बन जाती है। 1 अरब 12.5 करोड़ को अगर टोटल आबादी से माइनस करें तो हकीकी हिंदुओं की जो तादाद बनती है, जिसमें एथियस्ट वगैरह भी हिंदू बहुत सारे हो गए हैं, वो सबको शामिल करते हुए वो 18.5 करोड़ बनते हैं। और ये महज टोटल की 14% आबादी हिंदुओं की है। एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक नौटंकी है जो चलाई जा रही है कि हिंदू तवा और फलां फलां फलां। असल हकीकत, असल आईना दिखाने की जरूरत है अभी कि हिंदू अक्सरियत में कतन नहीं है, वो माइनॉरिटी है वहां पे। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है सूरह अंबिया में, हम तो चोट लगाते हैं हक से बातिल पर जो उसका भेजा निकाल देता है और वो देखते ही देखते मिट जाता है। यह है हक की पहचान। हक जब वार करता है तो बातिल उसका सामना भी नहीं कर सकता। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।